کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. یہ جو نئی حکومت آئی ہے جس کو آئے کچھ مہینے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ آئے کس لیے ہیں. مثلا عمران خان صاحب بار بار ایک بات ہمیں باور کرواتے رہے کہ یہ آئے اس لیے ہیں کہ نیب کے کچھ معاملات ان کو تنگ کر رہے تھے، وہ معاملات انہوں نے ٹھیک کرنے ہیں. تو اس وجہ سے کہ نیب میں جو ترامیم ہوئی ہیں اس کی وجہ سے جو کئی کیسز تھے وہ دائیں بائیں کر دیے گئے. اب یہ ہے کہ نیب کے ترامیم ہونی چاہیے تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، یا پھر جو کی گئی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کسی اور طرح کی ہونی چاہیے تھی. نیب کے بارے میں عمومی طور پر یہ تاثر ہے کہ نیب ایک پیپر ٹائگر ہے. اب پیپر ٹائگر کیا ہوتا ہے؟ پیپر ٹائگر ایک ایسی اینٹی کرپشن ایجنسی ہوتی ہے جس کو آپ جس کے پیچھے مرضی لگوانا چاہے آپ لگا دیں. آپ کے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے، بہرحال پیپر ٹائگر اس کام کے لیے بنا ہی اس کام کے لیے ہوتا ہے. تو نیب ایسے ہی تھی کہ اس سے کافی تنگ تھے، پولیٹیشین مختلف قسم کے تنگ تھے. عمران خان کے علاوہ ماں سوائے عمران خان کے بار بار عمران خان یہی کہتے تھے کہ نیب کرپشن ختم کرنے کے لیے ایک اہم ادارہ ہے. اب اگر آنے والے دنوں میں، آنے والے ہفتوں میں، آنے والے مہینوں میں اگر یہی نیب عمران خان صاحب کی طرف یا تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف بڑھتی ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا پھر عمران خان صاحب وہی کہہ رہے ہوں گے کہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے. غالباً کیا یقینی طور پر ایسا نہیں ہوگا، پھر عمران خان صاحب کوئی اور زبان بول رہے ہوں گے. تو مجھے جوائن کیا ہے پروگرام کے شروع میں عبدالقیوم صدیقی صاحب. یہ میرے ساتھ رہے ہیں، میرے کولیگ رہے ہیں. یہ ٹی وی پہ ہوتے تھے، میں اخبار میں ہوتا تھا، لیکن بہرحال ادارہ ایک ہی تھا. تو قیوم صدیقی صاحب، یہ نیب کے بارے میں جو ترامیم ہوئیں اور اس ترامیم کے نتیجے میں جو کیس دائیں بائیں ہوئے حکمرانوں کے، اس کے بارے میں آپ کیا کہو گے یار؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے حکمرانوں کے کیس دائیں بائیں ہوئے یا نہیں، ظاہر ہے کہ ایک لا ہے اور لا تو نہیں دیکھتا کہ کوئی حکمران ہے یا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نیب آرڈیننس 1997 اور پھر جو ایم اے او ہے احتساب آرڈیننس کو پھر 99 میں جناب پرویز مشرف کی حکومت جو ہے انہوں نے اس کو تبدیل کیا اور اس میں یہ سارا 90 دن کا ریمانڈ اور جو ہے مختلف شکیں جو ہیں وہ اس کے اندر ڈالی گئیں. اچھا، اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مسلسل جو ہماری عدالتیں ہیں ان کے ججمنٹس ہیں اس معاملے میں، اور جو سب سے لیٹسٹ ہے اور اہم ترین جس کو میں گردانتا ہوں وہ جسٹس مقبول باقر صاحب کی ججمنٹ ہے. اس سے پہلے آصف سعید کھوسہ صاحب کی بھی ایک 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے جس کے اندر نیب کے کیسز کے اندر جو ہے ضمانت کا اختیار احتساب عدالت کو دینے کا، ضمانت کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ضمانت کی پروویژن نہیں ہے، نیب آرڈیننس کے اندر تھی اور جس کی وجہ سے ڈکلائن ہوتی تھی. پھر وہ جب میاں محمد نواز شریف کا کیس آیا اور پھر جب ان کی بیل ہو گئی تھی تو پھر اس بیل کے اوپر پھر ایک اور مقدمے کے اندر جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر اگر کوئی ایک بیل کا پروویژن بنتی تھی سپریم کورٹ میں آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ کے اندر، اس کو بھی جو ہے وہ کافی سخت کر دیا گیا تھا. تو لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ احتساب عدالت کی جو فیصلے ہوتے تھے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں 90% جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں کے اندر اس میں ایکویٹل ہے. نہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ احتساب عدالت کوئی لوچا تلتی تھی یا پھر اعلیٰ عدالتیں سمجھتی تھیں کہ یہ پیرلل ارینجمنٹ بنا دیا ہے کہ نیب کا کیس ہوتا ہے، جو پروسیکیوشن سائیڈ ہوتی ہے وہ تو احتساب بیورو ہو یا احتساب عدالت ہو، تو کیا اس وجہ سے ہوتا تھا؟ ان دونوں میں سے کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ ہوتا رہا کہ احتساب عدالت میں جو نیب کا کیس ہوتا تھا اس کے بالکل برعکس اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے آتے تھے؟ اب دیکھیں نا، احتساب عدالتیں جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں نیب کے انڈر ہی آ جاتی ہیں نا، تو نیب کی یہ بہت دکھایا جاتا ہے کہ جی نیب عدالتوں میں جو ہے وہ
سارا وہ کچھ ہو گیا. لیکن انویسٹیگیشن کے پوائنٹ کے اوپر انویسٹیگیشن کیسے ہوئی, وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق تھی نہیں تھی, اور ان بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ استغاثہ جو ہے وہ خارج ہو جایا کرتا تھا اور ہو جاتا ہے عموماً. تو اب بھی جو ہے وہ اب یہ دیکھیں کہ اس میں جو پولیٹیکل کیسز ہیں, پولیٹیکل کیسز کے حوالے سے مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب جو سپریم کورٹ کے جج تھے, انہوں نے لسٹ منگوائی تھی نیب سے 175 179 جو نیب کے کیسز تھے. جی ہاں بالکل, جو میگا کرپشن کیسز تھے جو کہ 50 کروڑ روپے سے اوپر کی جو ان کی وہ تھی وہ, اور وہ جو ہیں وہ 20 سال سے زیر التوا تھے. تو ان کے ڈیسیجن ہی نہیں ہوتے, انڈر انویسٹیگیشن رہتے ہیں, اور اندر اس طرح سے آپ ساری زندگی تو کسی کی لبرٹی جو ہے وہ کرٹیل نہیں کر سکتے ہیں. اس کے اندر نیب کی جو تفتیشی یا تحقیقی صلاحیتیں ہیں وہ سب سے پہلے کوشچن ہوتی ہیں. اب میں نام نہیں لیتا, آپ کے نیب کے اندر ایک صاحب ہیں جو کہ اہم عہدے پر ہیں آج کل, جو ماضی میں ڈپٹی چیئرمین نیب بھی رہے. ان کی جب اپائنٹمنٹ چیلنج ہوئی تھی تو وہ سامنے یہ آیا تھا کہ انہوں نے وہ ایک ایبٹ آباد کے کالج کے اندر, یہ یونیورسٹی میں جو ہے وہ لیکچرر تھے, اور انہوں نے کوئی ہاسٹل میں چوری ہو گئی تھی, اس کی انویسٹیگیشن کی. دیٹ واز دی میرٹ فار ہز اپوائنٹمنٹ ان دی نیب. تو نیب کے اندر تبدیلیاں لائی جاتی رہیں, لیکن یہ ہمیشہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول جو ہے وہ اس کے طور پر استعمال ہوتا رہا, کبھی پیپلز پارٹی کے خلاف, کبھی نون لیگ کے خلاف, اور زیادہ تر تو سیاستدان اور بیوروکریسی ہی اس کا نشانہ بنتی رہی ہے. فواد حسین فواد صاحب کا کیس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اس کے بعد بھی پھر وہ سارا کچھ عدالتوں سے دیکھیں. نہیں, قیوم صدیقی صاحب, ابھی آپ نے بات کی کہ میگا سکینڈلز پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میگا سکینڈلز ہوں تو اس کے بارے میں کچھ چیزیں طے ہو چکی ہوتی ہیں کہ اس وجہ سے اس کو میگا سکینڈلز کہا جائے گا. ابھی آپ کے منہ سے نکلا ہے, کچھ اماؤنٹ کی بات کر رہے تھے, رقم کی بات کر رہے تھے کہ یہ میگا سکینڈلز ہوتے ہیں. لیکن میگا سکینڈل کی جو لسٹ میں مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کی جو سینیٹر تھی سحر کامران کے اوپر تو چند لاکھ کے کرپشن کا الزام تھا. اب چند لاکھ کی کرپشن کا جو کیس ہے وہ میگا سکینڈلز میں فال ہی نہیں کرتے نیب کی جورسڈکشن میں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کئی ایسے کیسز تھے جس میں 1 کروڑ سے کم کی کرپشن کا الزام تھا, اس کیس کو بھی نیب نے میگا سکینڈلز میں ڈال دیا. اب یہ ایک اس طرح کی بات ہے کہ پہلے یہ ڈٹرمن کر لیا جائے کہ میگا سکینڈلز کو کیسے ہم نے تعین کیسے کرنا ہے کہ یہ میگا سکینڈلز ہیں. تو وہ تو آپ چونکہ قانونی کارروائی کو جانتے ہیں, عدالتوں میں جو کارروائی ہوتی رہی اس کے اندر انہوں نے وہ طے کیا ہے نا کہ اس ایک سرٹن اماؤنٹ سے اوپر جو ہے, جس میں حمزہ شہباز اور ان کا جو منی لانڈرنگ وغیرہ کا کیس ہے, جو ریسنٹ آپ مثال دے رہے ہیں ان کی, جس میں نیب عدالت نے کہا کہ یہ ہمارے پرویو میں نہیں آتا, اور نیب کو واپس بھیج دیا کہ اس کو ریلیونٹ فورم کے اوپر بھجوایا جائے. تو یہ دیکھیں نا, آپ کا عدالتی کارروائی کو جانتے ہیں, عدالتوں میں جو کارروائی ہو رہی ہوتی ہے اس کو آپ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, جیسے میری اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. میں تو ویسے کچھ چیزوں کو, کاغذوں کو پڑھ کے کوئی اپنی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن آپ کے سامنے تو عدالتوں میں کارروائی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ وہاں سے گیج کر دیتے ہو. لیکن جنرلی لوگوں کے ذہن میں ابھی تک, اب میں نہیں کہتا کہ آنے والے وقت میں کیا لوگوں کا پرسیپشن کیا ہوتی ہے, لیکن اب تک جو لوگوں کی پرسیپشن بڑی ہے نیب کے بارے میں وہ یہی بنی ہے کہ بڑی ہی تگڑی چیز ہے, اس کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا. لیکن ہم تو جرنلسٹ ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ نیب کو تو کھڑا کیا جاتا ہے, نیب کو تو پیچھے لگایا جاتا ہے, نیب کو تو کہتے ہیں کہ جی یہ قیوم صدیقی ہے یا ستار خان ہے یا فلانا الف ہے یا بے ہے, یہ ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے, اب آپ اس کو پڑھ جائیں. اب یہ لوگوں کی پرسیپشن نہیں ہے قیوم صدیقی صاحب, جب لوگوں کی پرسیپشن نہ ہو تو پھر کیا جاتا ہے؟ نہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ لوگوں کی پرسیپشن کیوں ہے, لوگ میرا خیال ہے کہ عوام کو سب کچھ پتا ہے کہ نیب کن کے کہنے کے اوپر حرکت میں آتا. اور اگر دیکھا جائے تو آج تک نیب کے چیئرمین پہلے دن سے دیکھ لیں, پھر اس کے بعد نیب کی جو فائنینشیل کرائم انویسٹیگیشن ونگ ہے, آپریشن ہے, باقی ساری اپوائنٹمنٹس ہیں, آپ دیکھ لیں وہ کہاں سے لوگ آتے رہے ہیں. تو نیب جو ہے وہ اعلی کار ہی رہا ہے, اور اس کو پولیٹیکل ٹول کے اوپر بالخصوص آپ نے تو دیکھا ہے ستار صاحب, آپ نے
کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہے. آپ نے پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بھی بنتے ہوئے دیکھی ہے, کاف لیگ بھی بنتے ہوئے دیکھی ہے, پھر اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں آپ نے کہ کس طرح سے حکومتوں ووٹ امپورٹنٹ لیکن قیوم مواقع کے صدیقی صاحب اوپر. اس میں ایک بات ہے کہ یہ پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بن گئی, یہ ایسے کر کے گود میں جا کے مشرف کے بیٹھ گئے, لیکن جو ان کی انکوائریز تھیں وہ نیب میں چلتی رہیں. اس کے باوجود کہ نیب میں انکوائری چلتی رہیں اور یہ وزیر داخلہ بن گئے اور بڑے اہم وزارتیں انہوں نے سنبھال لیں, اور ٹل دا اینڈ آف دی گورنمنٹ یہ وزارتوں میں رہے, بڑی بڑی اہم وزارتیں ان کے پاس تھیں, لیکن ان کے کیسز جو تھے, یہ پیٹریوٹ کی بات کر رہے ہیں نا آپ, تو کیا کیسز ان کے نیب میں پینڈنگ پڑے ہوئے تھے. اب دیکھیں نا اس میں جو مس یوز آف اتھارٹی کی ہے, اب آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب مس یوز آف اتھارٹی کون کا, ظاہر ہے پبلک آفس ہولڈر کی اس کے اوپر آتا ہے, اور اس میں یہ تو بعد میں طے ہوگا نا کہ آیا یہ مس یوز آف پبلک اتھارٹی تھا یا اس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے, یا اگر ایک گڈ فیتھ کے اندر ڈیسیژن لیا گیا تھا اور اس کے وہ نہیں ثابت ہوا ہے, تو اس پہ جو مس یوز آف اتھارٹی اور آمدن سے زائد اثاثوں کے جو مقدمات جس طرح سے بنا دیے جاتے ہیں, یہ طے کیے بغیر کہ اس کی آمدن کتنی ہے. لیکن اگر آپ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بناتے ہیں تو پہلے ابھی بھی یہ جو مریم نواز کا جو کیس ہے, اس میں جو میاں نواز شریف ایون فیلڈ کی ہوئی بھی ہے ساری, اس میں سزائے معطل ہوئی بھی ہیں, اور اس کی بھی گزشتہ روز جو ہے وہ ہیئرنگ تھی. اس کے اندر بھی جو مریم نواز کے وکیل تھے وہ اس لکونہ کا جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس تو اس وقت بنتا ہے جب آپ نے, اور یہ جو عدالتوں نے طے کیے ہوئے 4 پیرامیٹرز ہیں جن کے بعد یہ کیس بن سکتا ہے, اور اس میں پہلی یہ ہے کہ پہلے آپ نے اس شخص کی آمدن جو ہے وہ اس وقت میں جس وقت میں اس نے پراپرٹی خریدی ہے اس کو ڈٹرمن کرنا ہوگا, اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آیا اس کی آمدن سے زائد کا اثاثے کا کیس بنتا بھی تھا یا نہیں بنتا تھا. اب وہ آپ ڈٹرمن نہیں کیے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے کہ آیا اس شخص کی اس وقت یہ قوت خرید تھی کہ وہ اتنی مالیت کی پراپرٹی خرید سکتا تھا, اور اگر وہ خرید سکتا تھا تو پھر یہ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس کیسے بن جاتا ہے. تو مس یوز آف اتھارٹی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب کے دور کے اندر ہی نیب آرڈیننس کے اندر 3 مرتبہ مختلف 3 آرڈیننسز کے ذریعے سے ترامیم کی گئی. جو آخری ترامیم کی گئی تھی وہ اس کے اندر سے کیبنٹ, ایکنیک اور دوسرے جو بھی فیصلہ کیے گئے تھے اس حکومت نے, ان تمام کو جو ہے وہ نیب کے پرویو سے جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا. اب اسی طرح سے یہ ایک ان ہیومن سی جو ہے وہ ایون چیف جسٹس خود کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر ڈریکونین پروویژنز ہیں جس میں 90 دن کے اندر تک کسی کو آپ نے رکھنا ہے, اور پھر اس کو ایسے اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو والنٹری ریٹرن اور پھر اپنی بارگین کی وہ دیتے ہیں. اب بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ یا بڑے سیاستدان جو ہیں 90 دن تک ٹھنڈی زمین پر اور ایک ان ہیومن ایڈریس پہ رہیں گے تو وہ تو والنٹری ریٹرن کر لیں گے. تو زیادہ تر ریکوریز جو ہیں وہ نیب کی وہ صرف والنٹری ریٹرن پہ ہیں. بہت کم, میرا نہیں خیال ہے کہ میں نے کوئی ایسا کیس دیکھا ہے جس کے اندر پراپر انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے وہ ساری ریکوریز ہوئی قیوم ہوں, اور صدیقی اس کے صاحب بعد یہ آپ کی سارا بات کسی حد تک اس میں ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی اینٹی کرپشن ایجنسیز ہیں, پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں, صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, صرف نیب کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا کے اینٹی کرپشن ایجنسیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس اینٹی کرپشن کی کمزوری کی نشانی ہے. اگر وہ یہ کہے کہ جی آمدنی بہت کم تھی اور اخراجات زیادہ تھے, اگر اس بیس پہ کیس بنے گا تو اینٹی کرپشن ایجنسی کی کمزوری سمجھی جائے گی. لیکن پاکستان میں جیسے نیب کا آپ بھی ذکر کرتے رہیں کہ نیب کے بہت سارے کیسز بڑے امپورٹنٹ کیسز جس میں بڑے بڑے سیاستدان تھے, اب اس کا جو تھا وہ بنیاد یہی تھی کہ جی اپنا آمدنی بہت کم تھی اور اخراجات بہت زیادہ تھے. پھر آپ نے یہ کہا کہ یار مس یوز آف اتھارٹی. اب مس یوز اتھارٹی میں بے شمار ایسی انکوائریز تھیں جن کو میں نے پڑھا ہوا ہے, جو سرکاری ڈاکومنٹ تھے. اس میں انہوں نے بعد میں نیب نے کہا کہ جناب ہم نے تو اس میں ہمیں کوئی ایویڈنس وہ نہیں مل سکا جسے ٹرائل میں ثابت کیا جا سکے. اب وہ کوئی بندہ نیب سے پوچھے کہ جناب جب آپ کیس شروع کرتے ہیں تو جس دھوم دھڑکے سے کیس شروع کرتے ہیں,
کہ دیکھنے والا تو یہی کہے گا کہ بس یہ بہت بڑا کیس آ گیا، اب یہ چھوٹ نہیں سکتا، اور پھر جب عدالتی کارروائی میں جاتے ہیں، ٹرائل میں جاتے ہیں، تو بے شمار کیسز ایسے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایویڈنس کوئی نہیں ملا، ہمیں فیکٹ کوئی نہیں ملا، ہم یہ انکوائری کلوز کر رہے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار انکوائریز تھیں جو 20 سال سے انکوائری رہیں اور اس کے بعد بند ہو گئی۔ اب کسی نے نیب کو نہیں پوچھا کہ جب 20 سال سے انکوائریز، اگر انکوائری اپ گریڈ ہو کے انویسٹیگیشن نہیں جاتی، انویسٹیگیشن اپ گریڈ ہو کے ریفرنس میں نہیں جاتی، ریفرنس پھر ٹرائل میں ٹریول نہیں بھیجا جاتا، تو بندہ کہے کہ آپ نے انکوائری میں 20 سال لگا دیا تو باقی پروسیس میں 220 سال لگ جائیں گے۔ تو یہ آپ کا اور میرا جبکہ تھا نیب کہ آرڈیننس کے اندر ہے کہ 30 دن کے اندر مقدمہ ختم کرنا ہے آپ نے۔ 3 دن میں، آپ نے کہا نا 30 دن میں۔ 30 دن یہ ایک ہمارے ایک 30 دن پولیٹیشین ہیں جو پہلے پی ٹی آئی میں تھے، آج کل ذرا سرکے ہوئے ہیں اور انہوں نے چینل بھی خریدا ہوا ہے۔ اب ان کی جو انکوائری ہے اس میں جو پیپر ڈاکومنٹس ایکسچینج ہوئے ہیں ہیڈ کوارٹر نیب اور لاہور نیب، ان کے درمیان ہو رہا ہے کہ یہ انکوائری آتھرائز کس نے کی تھی۔ اب وہ بندہ اندر بھی ہو گیا، پتہ نہیں کتنے دن اندر رہا، وہ اندر بندہ ہو بھی گیا، آپ اندر رکھ بھی رہے ہو اور پھر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہو کہ اس کی انکوائری آتھرائز کس نے کی تھی۔ اب اس طرح کے بلنڈر، اس طرح کے جو بلنڈر ہوتے ہیں وہ ملک کے کسی اور حصے میں یا دنیا کے کسی اینٹی کرپشن ایجنسی میں ہو رہے ہیں، تو شاید ایسا نہ ہو۔ قیوم صدیقی صاحب ہمیں جوائن کیا ہے زون احمد خان صاحبہ نے، جو کہ چائنا میں ہوتی ہیں، جرنلسٹ ہیں، یہ چائنا کو ہم سے بہت بہتر جانتی ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ چین اور پاکستانی کی دوستی کی معیار کو ڈٹرمن کیسے کیا جاتا ہے کہ سمندر کی گہرائی ہو اور ہمالیہ کی اونچائی ہو۔ تو کیا زون احمد خان صاحبہ آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی ایسی ہے جیسے کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم۔ پہلی بات عبدالستار صاحب شکریہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی، اور میں خود چین میں تقریباً اب 7 سے اوپر سال ہو گئے ہیں یہاں رہ رہی ہوں، اور بالکل میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ جو لفظ ہیں جو آپ نے بھی استعمال کیا، ہائر دین ہمالیاز، ڈیپر دین دی اوشن، یہ جنریشنز کے تھرو، مطلب ہم لوگ جب سے پاکستان چائنا کا فارمل ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوا، اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دوستی واقعی مزید قربت کی طرف اور گہرائی کی طرف جاری ہے۔ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، اور یہ مطلب میرا خیال ہے کہ اگر ہم آبزرو بھی کریں، جس طرح سی پیک کی اناؤنسمنٹ ہوئی ایسے وقت پہ جب پاکستان کو واقعی ضرورت تھی، اور اب بالکل ان دنوں جو ہمارے ملک میں اس وقت فلڈز کا اتنا بڑا مسئلہ ہے اور دنیا بھر سے بے شک سپورٹ آ رہی ہے، چین سے سب سے زیادہ آئی ہے، تو میں تو بالکل اس جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے، جو ڈسکرپشن ہے اس ریلیشن شپ کی، اس سے ایگری کرتی ہوں۔ چلیں، آپ نے کہا کہ ایک مصیبت کے وقت میں جب کہ سیلاب آیا ہوا تھا اور سیلاب آیا ہوا ہے اور پتہ نہیں کب تک اس کی تباہ کاریاں رہیں گی، ہمیں ضرورت ہے، ہم باہر دیکھتے ہیں، مختلف ممالک کو دیکھتے ہیں، دوست ممالک کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ کچھ مدد کر دیں گے۔ بالکل۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ چین اس وقت میں جس طرح کی مدد کی پاکستان کو ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے جو حکمران ہیں، لیڈر ہیں، وہ میڈیا ہے، وہ جس طرح سے باتیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ چین اگر کوئی فراغ دلی دکھائے گا تو شاید کچھ مسائل میں کمی ہوگی۔ کیا آپ سمجھتی ہیں؟ کیا مطلب؟ اگر نہیں مجھے آپ کے سوال کی ٹھیک سے مطلب، چین کا رول ایک دوست کا ہے، ہمارے جو اس ملک میں پاکستانیوں کی ایک ہماری وائبرنٹ ڈیموکریسی ہے، میں سمجھتی ہوں ہم ایک ڈائیورس ملک ہیں، ہماری اپنا میڈیا کا اپنا رول ہے، ہم کچھ لوگ ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ دوسری کو، یہ جو ڈس ایگریمنٹس اور ڈفرینسز ہیں یہ ہمارے ڈومیسٹک، ہمارے ذاتی، ہمارے پاکستانیوں کے اپنے معاملات ہیں۔ بالکل یہ ہے کہ اگر ایک مثال ہے کہ جس طرح سی پیک پروجیکٹس میں بھی اگر ہماری ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہوتی ہے، اس کا پارٹنر ملک کو فائدہ ہوتا ہے، انویسٹرز کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو ملک آپ کی مدد ہی نہیں کر رہا وہ میوچول بینیفٹ، میوچول گروتھ، شیئرڈ فیوچر کی بات کرتے ہیں، تو بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ انویسٹمنٹس اور جو بھی ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ یاد ان کو وہ وقت بھی یاد ہے جب 2008 میں سچوان کا ارتھ کوئک آیا تھا، کیسے پاکستان نے اپنے تمام ٹینٹ چین کو بھیج دیے تھے، تو یہ میوچول ریلیشن شپ ہے، اور اگر ہماری گورننس مزید بہتر ہوتی ہے تو اس ریلیشن شپ کا، اس مدد کا، اس پارٹنرشپ کا مزید فائدہ ہم پاکستانیوں کو ہی ہے اور ہمارے پارٹنرز کو بھی ہے۔
اچھا زون احمد خان صاحب، اگر مقابلہ کریں، موازنہ کریں، کمپیریزن کریں، تو امریکہ نے کرونا کے وقت میں، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو کرونا کے اس وقت میں 6 کروڑ 10 لاکھ کرونا ویکسین ڈوزز فری آف کاسٹ دی تھیں عطیے کے طور پر، اور بڑی مہنگی جو کرونا ویکسینز تھی، مثلا موڈرنا تھی اور فائزر تھی. لیکن اس کے مقابلے میں جو جی چین نے کرونا ویکسینز کی تعداد اور کرونا ویکسین کے کاسٹ کے اوپر جائیں تو وہ نسبتاً کم تھی. اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ نہیں، اب یہ تو آئی تھنک اس طرح کے کمپیریزنس تو اس وقت چین نے جتنا فلڈ کے سیلاب کے دوران کمٹ کیا ہے اور کسی ملک نے نہیں کیا، اور یہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کے علاوہ پروونشل حکومتیں الگ دے رہی ہیں اور چینی عوام بے تحاشا دے رہی ہے پاکستان کو. تو ایسے کمپیریزنس میں آئی تھنک جانا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں ملک کمپٹیشن کریں، اب ہم اس کے حساب سے ناپے تولے کہ کون ہمارا بہتر دوست ہے. جو جتنا کر سکتا ہے کرتا ہے، اس سے آگے بڑھ کے چین نے کیا. زیادہ تر پاکستانیوں جن کو میں جانتی ہوں انہیں تو چینی ویکسین لگی ہوئی ہے، اور چینی جو سپورٹ سب سے شروع میں جس وقت آپ شاید جانتے ہوں گے ٹیسٹ کا مسئلہ ہو رہا تھا، جو کووڈ ٹیسٹ تھے ان کی قلت تھی دنیا میں. انفارچونیٹلی اس ٹائم پہ امریکہ تو ٹیسٹ ان ملکوں سے لے رہا تھا اور ماسک ان ملکوں سے خرید رہا تھا جن کو زیادہ ضرورت تھی. تو کئی ملک مطلب جب کسی پہ بھی مشکل وقت آتا ہے اس پہ جو بھی وہ ڈیسیجن لیتے ہیں وہ ان کی مرضی، لیکن چین نے اس ٹائم پہ آگے بڑھ کے دنیا بھر میں ماسک، پی پی ایز، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو یہاں سے میں کوریج دے رہی تھی، تو چین نے بھی بہت آگے بڑھ کے مدد کی. اور ابھی بھی مطلب کرونا کے علاوہ جو اس وقت ایگریکلچر، آپ سی پیک کے ڈیٹیلز میں جائیں کہ کس طرح کی کوآپریشن ہے یونیورسٹی لیول تک، ایگریکلچر فارمنگ لیول تک، مطلب ٹیکنالوجی، میکنائزیشن، آئی ٹی سیکٹر میں جو چین کا لیول آف انٹرسٹ اور سپورٹ ہے پاکستان کے لیے، وہ میرے خیال میں مطلب اس کو کسی اور ملک کے ساتھ کمپیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک لانگ سٹینڈنگ ریلیشن شپ ہے، اور پاکستان ہر ملک کے ساتھ کوآپریٹ کرے، یہ تو اچھی بات ہے کہ امریکہ بھی مدد کرے، چین بھی کرے، باقی ممالک بھی ایک دوسرے کی مدد کریں. تو اس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ چین نے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہاں سے، جو ایک پاکستان کے لیے جو ایموشن ہے وہ کسی اور ملک کے لیے ہے ہی نہیں. یہ تو کوئی بھی پاکستانی جو چین آتا ہے وہ جانتا ہے کہ کسی کو آپ بتائیں کہ میں پاکستان سے ہوں تو وہ ایک دم خوش ہوتے ہیں اور آپ کو بات یہ کہتے ہیں آئرن بردر. یہ وہ ریلیشن شپ ہے، یہ وہ لفظ ہے جو وہ کسی اور کے لیے نہیں استعمال کرتے. تو ہر کوئی اپنے لحاظ سے، آپ کسی کا اتنا سوچتے ہو، چینی لوگوں کا، چینی عوام کا بھی پاکستانیوں کے لیے دل بہت بڑا ہے، تو اس میں پھر ہمیں اس کے لیے اپریشیٹو ہونا چاہیے. اور ہم بھی جب ان کا وقت، ان پہ بھی ایسے وقت آئے ہوئے ہیں، ہم نے بھی آگے بڑھ کے مدد کی. تو یہ چیزیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ میوچول ہوتی ہیں. اچھا زون احمد خان اس وقت صاحبہ، بلکہ اگر ہم آج کی بات کریں، میں اور قیوم صدیقی صاحب جی بات کر رہے تھے، ہمارے ہاں آج کے دن میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نیب کے حوالے سے. ہماری اینٹی کرپشن ایجنسی ہے نیب. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی، وہ چائنا کا جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے اس کو ریفر کرتے رہے. بار بار اپنی تقریروں میں 2-3 دفعہ انہوں نے کہا جی کہ چائنا کا جو اینٹی کرپشن سسٹم ہے وہ کمال کا سسٹم ہے، وہ پاکستان میں ہو تو کرپشن ختم ہو جائے. ابھی آپ خود کہہ رہی تھی کہ پاکستانی سسٹم اور چائنیز سسٹم میں بہت فرق ہے. تو اب اس سسٹم میں اتنا فرق ہے تو عمران خان صاحب وہ ایک سسٹم جو بہت الگ سے ہے اس کے اینٹی کرپشن ایجنسی کا کیوں کہہ رہے تھے، ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یہ ہمارے ملک میں ہونا چاہیے؟ آپ کیا کہو گی؟ میں یہ کہوں گی کہ ہر ملک کا سسٹم یونیک ہی ہوتا ہے، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں. اور یہ حقیقت ہے کہ چائنا کا تو ایک ون پارٹی سسٹم ہے، بہت کمپیٹیٹو ہے. مطلب جو لوگ ہائیسٹ لیول پہ سرو کرتے ہیں وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں پروفیشنل پولیٹیشنز ہیں، وہ ایک بیوروکریٹس ہیں ایک طرح کے، رائٹ. تو ایک تو ان کا ایک بہت کنسسٹنسی ہے ان کی گورننس میں، یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرق ہے پاکستان اور چائنا کی پولیٹیکل سسٹم میں. ہمارے ہاں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں، اپنے کئی دفعہ پورا اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرتی، کبھی نہیں کرتی. لیکن جو حقیقت ہے کہ ہمارا بھی جو سسٹم ہے وہ کئی ملکوں کے لیے اچھا کام کر رہا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہر ملک اپنا سسٹم ڈیولپ کرتا ہے، ایوالو کرتا ہے، اس میں محنت لگتی ہے.
نیشنل یونٹی لگتی ہے، اس پہ ہمیں کام کرنے کی بہت زون ضرورت احمد خان ہے۔ صاحب پھر جہاں آپ کا تک بڑا نیشنل شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمیں ٹائم دیا۔ میں قیوم صدیقی کی طرف چلتا ہوں۔ قیوم صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ چین کے حوالے سے عمران خان صاحب آتے جاتے یہ بات کرتے تھے، لیکن عجیب سی بات ہے کہ چین میں اینٹی کرپشن ایجنسی میں قانونی طور پر آپ سمجھ لیں چائنا کا آئین جو ہے، اب یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی، آپ ہنس رہے ہوں گے کہ چائنا کا آئین، اس حساب سے تو جو کرپشن کا مجرم ہے اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے، جبکہ نیب کے قانون میں ایسی کوئی چیز ہے، کوئی شک ہے ایسی کہ نیب کا جو ملزم ہوگا اس کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے؟ کیا کہو گے؟ نہیں، نیب کے قانون میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس میں اور بھی ہے، 14 سال سے زیادہ سزا جو ہے وہ ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کے پھر اس کے بعد جو اس کی نااہلی ہے، بالخصوص اگر اس میں کوئی سیاستدان جو ہے وہ کنوکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ جو 14 سال کی سزا ختم کرنے کے بعد اور پھر 5 سال، مطلب 20-25 سال کے لیے وہ پالیٹکس سے یا کسی بھی پبلک آفس کے لیے نااہل قرار دے دیا جاتا ہے۔ سزائے موت والی تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ ضرور دیکھا کہ نیب کی کسٹڈی کے اندر بہرحال جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ مر گئے، یہاں پہ اساتذہ جو ہیں وہ نہیں، یہ ان کے اوپر کسٹڈی نیب میں کے جو کیسز بناتے تھے، فوت ان کو ہوئے سلیپ کیا گیا، اس کو قیوم صدیقی صاحب ہم کہیں گے رحلت فرما گئے، فوت ہو گئے اور یا کچھ شہید لوگوں ہو گئے؟ اسد منیر جو ہیں ان کا خط پڑھ لیجئے آپ، جو چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کو ان کے نام لکھا گیا تھا کہ کس وجہ سے انہوں نے خودکشی کی، تو اور پھر بعد میں پتہ لگا ان کا ریفرنس کیس ویس کا جو بھی وہ نہیں بنتے، تو قیوم یہ صدیقی اس صاحب طرح اپنے کی چیزیں تو ایکسپیرینس کے کی گئی بیس ہیں، کے لیکن اوپر نیب کے قانون کے اندر نہیں ہے۔ آپ کا جو ہے نا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ اینکر ہیں، آپ ایک باقاعدہ جا کے عدالت میں کارروائی کو رپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کی نظر میں نیب رہنی چاہیے، نہیں رہنی چاہیے، یا ترامیم کے ساتھ رہنی چاہیے؟ دیکھیں اپنا عبدالستار خان صاحب، نیب کیوں بنانے کی وجہ کیا آئی؟ نیب جو ہے وہ باقاعدہ طور کے پہلے تو احتساب بیروت بنا تھا 97 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے اندر، اس کے بعد 99 میں یہ پھر جب آیا تو اس کو اور زیادہ وہ کر لیا۔ دیکھیں اینٹی کرپشن لاز ہونے چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ صرف سیاستدانوں ہی کی بازو مروڑنے کے لیے جو ہے وہ نیب کا ہونا، میرا خیال ہے پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں بنتی ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس کے ذریعے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے، ہاں اگر باقاعدہ یہ اینٹی کرپشن ایجنسی کے طور پر کرتی ہے تو پھر اس کے لیے اینٹی کرپشن کے لیے آپ کو آپ کے پورے سسٹم کو اوورآل کرنے کی ضرورت ہے خان صاحب۔ اب آپ دیکھ لیجئے آپ کے ملک کے اندر صوبائی سطح پر اینٹی کرپشن کا محکمہ بھی ہے، ایف آئی اے بھی ہے، پولیس بھی ہے، اور بھی بہت ساری جو ہیں وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں، تو وہ سارے جو ہیں وہ کیوں یہ ساری چیزیں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ کیوں ایک خصوصی قانون کی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے؟ وہ چاہے اینٹی کرپشن کے لیے آئے یا خواتین کے حقوق کے لیے آئے، وہ ریاست کے سامنے تو سٹیزن ہوتا ہے، تو ہر سٹیزن ایکول ہے، تو کسی بھی قسم کا جو امتیازی قانون ہے میرے تو خیال میں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ریاست اور سٹیزن کے مابین جو ایک رشتہ ہوتا ہے اس میں اینٹی کرپشن لاز جو ہیں آپ کے ایف آئی اے کے ہیں، پولیس کے ہیں، اور دیگر ایجنسیز جو ہیں وہ اینٹی کرپشن کی وہ ہیں، سرکاری محکموں کو چیک کرنے کی ہیں، تو میرے خیال میں جو نیب کا کردار رہا ہے اس کے بعد نیب کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو بہت میرا خیال ہے قیوم کہ صدیقی حکومت نے صاحب مہربانی کی ہے کہ اس کے اندر کچھ وہ آپ کا بھی میں ترامیم کی شکریہ ہیں جو ادا کہ کرتا ہوں کہ عدالتی آپ نے فیصلوں کی روشنی کے اندر کی گئی ہمارا ساتھ دیا، اور آخری جو کلمات تھے میں ساتھ ہی اپنے پروگرام کا اختتامیہ بھی کروں گا کہ اینٹی کرپشن نے ایک باقاعدہ ریسرچ کی تھی کہ پیسیفک ایشیا پیسیفک کے 27 ممالک جن کی 42 اینٹی کرپشن ایجنسیز ہیں، اس میں اے کیٹیگری اینڈ بی کیٹیگری ڈٹرمن کی گئی تھی۔ ہماری نیب بی کیٹیگری کی بھی جو لوئسٹ باٹم ہے ہماری نیب اس میں آتی تھی۔ اب یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کر رہا تھا، میں نہیں کر رہا تھا،
کہ 42 اینٹی کرپشن ایجنسیز میں جو 2 کیٹیگریز بنائی گئی تھی، اے کیٹیگری بی کیٹیگری، ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو سول پرپز آف پروبنگ کرپشن، جو ایجنسیاں اس کام کے لیے بنائی جائیں گی وہ کام کر سکیں گی. لیکن آپ نے ایک ایجنسی بنائی ہے، اس کا کام ہے کہ وہ پروب بھی کرے، کرپشن کے خلاف بھی کام کرے اور نان کرپشن فنکشن بھی کرے، وہ کام نہیں کریں گی. یا پھر ایک وقت میں 2 سے زائد 3 سے زائد ایجنسیاں بن گئیں تو پھر وہ اللہ ہی حافظ ہے. وہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ہی حافظ ہے کہ جب آپ نے ایک ہی کام کے لیے ایک سے زیادہ ایجنسیز بنا دیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر اس کام کا کیا ہوگا. تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی پسند اور ناپسند کو سائڈ پہ کر دینا کہ نیب اگر ہمارے مخالفوں کی طرف جا رہی ہے تو ہمیں بہت پسند آئے گی، جب یہ نیب ہماری طرف آئے گی تو ہم کہیں گے یار یہ تو بری چیز ہے. اس سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے کہ نیب کیسی ہونی چاہیے، اس پہ قوم کو ہونا چاہیے اپنی پسند سے باہر کے آ جائیں کہ میں فلانی جماعت کو پسند کرتا ہوں، فلانی جماعت کو پسند کرتا ہوں، اس حوالے سے نیب اچھی ہے یا بری ہے. اس سے باہر نکلنا چاہیے. اور ہمارے شو کا بھی وقت ختم ہو گیا. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.